الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کے، ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں۔ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر آپ نے پچھلی نشستوں میں بھی سماعت فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس شیطان نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے ماں باپ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر اس نے وار کیا، تم بھی اس سے بچنے والے نہیں ہو۔ اس سے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا اور ہم شیطان کو نہیں دیکھتے، اس لیے یہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ، ہمیں بتایا گیا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اس کی پناہ ہوگی تو ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ جس طرح انسان کا خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے اندر یہ خون میں گردش کرتا ہے، اور کس کس طرح انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ اپنے وار ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، اس کا نام لینا ہوگا۔ جو لوگ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ جن کی سوچوں میں، جن کے ارادوں میں، جن کی سانسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے نام کو جپتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے خیالوں میں رکھتے ہیں، سوچ میں رکھتے ہیں، تو پھر شیطان وہاں پر وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ شیطان وسوسہ وہیں ڈالتا ہے کہ جب بندہ رب تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو پھر یہ وار کرتا ہے۔ جو بندہ رب تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اس کی توجہ رب کی طرف سے ہٹتی ہے، تو پھر شیطان اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ شیطان اور اس کی ذریت تمہیں دیکھتی ہے۔ شیطان دیکھتا ہے، یہ عقیدہ سب مانتے ہیں کہ شیطان ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں پورا واچ کر رہا ہے شیطان۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کوئی فتویٰ اس پر نہیں لگاتا۔ اگر یہی عقیدہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں، وہ روحانی طور پر کائنات میں جلوہ گر ہیں، اپنے امتی سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہے۔ شیطان کے لیے یہ عقیدہ رکھو کہ شیطان دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ اگر یہی عقیدہ میں نبی کے لیے رکھتا ہوں، اپنے نبی کے لیے، تو اس پر فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام شان عطا فرمائی ہیں۔ نبی بھی مخلوق ہیں، شیطان بھی مخلوق ہے۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقی طور پر نبی پاک دیکھ رہے ہیں، ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آپ کو جو کمال ملا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں، ہم ذاتی نہیں مانتے۔ کہ شیطان تو دیکھ رہا ہے، یہ کس کی قوت سے دیکھ رہا ہے؟ اس کو دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے شیطان کو؟ یہ خود سے تو نہیں دیکھ رہا، اس کو بھی قوت ملی ہوئی ہے۔ تو اگر شیطان کو دیکھنے کا عقیدہ مانتے ہیں کہ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے،
کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ اگر اپنے نبی کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، شیطان بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر اگر شیطان کو تم جائز مانتے ہو اس کا دیکھنا سننا، تو نبی کے دیکھنے سننے پر کیوں فتویٰ لگاتے ہو؟ اپنے ایمان کی روشنی میں فیصلہ کرو کہ یہ عقیدہ، یہ جو نبی پر فتویٰ لگاتے ہیں وہ پھر کیسا انصاف کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ ان کو جو عقل ملی ہے انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہوگا۔ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم اپنے نبی کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، روحانی طور پر مانتے ہیں۔ جسمانی طور پر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو روحانی طور پر کائنات میں جلوہ گر مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔